السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت پیارا سا واقعہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہم نے روزہ رکھا اور عام دنوں کے عبادتوں کو لے کر ہم بہت اتان ہوتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کر لیا، اللہ کے لیے کافی ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کو ایک سمندر کے اندر اس کے دماغ میں آتا ہے، سمندر کے بیچ میں پہاڑ کے چوٹی پر وہ اپنا گھر بناتا ہے اور وہ پوری زندگی اسی پہاڑ پر بتا دیتا ہے، یہاں تک کہ پوری زندگی اکیلے پورے تہجد، نماز، جتنے بھی عبادت، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، پوری کی پوری زندگی وہی گزار دیا۔ لگ بھگ 365 سال تک وہی زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کے 365 نیکیوں کے رجسٹر بھر گئے۔ اس کے بعد اللہ کا فرشتہ، جسے حضرت ملک الموت، جسے موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، وہ جاتا ہے روح قبض کرنے کے لیے اور کہتا ہے چلو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا ہے، تمہارے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابھی تک کہاں تھے، کافی وقت سے میں یہاں اکیلا تھا، اب ذرا سوچو ہمارے پاس ابھی ملک الموت، موت کا فرشتہ آ جائے اور کہنے لگے کہ انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، چلو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا ہے، ہم اور آپ کہیں گے کہ ابھی ہم نے کچھ نیکی ہی نہیں کی، کچھ وقت دے دیجئے، کچھ مہلت دے دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کر دیں۔ یہاں تک کہ اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، فرشتہ اس کے اللہ رب العالمین کے پاس پیش کرتا ہے روح کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سوال و جواب کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ اور میرے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ غور سے سنیے گا کہ فرشتہ لے جا رہا ہوتا ہے، وہ انسان جب کچھ دوری پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کو مڑ کر دیکھتا ہے، پھر کچھ دوری پر جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو مڑ کر دیکھتا ہے، پھر کچھ دوری پر جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو مڑ کر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اب کیوں مڑ کر دیکھ رہے ہو؟ جس جنت کی تمنا رکھتے ہوئے تم دنیا میں عبادت کیے تھے، یہاں تک کہ اس نے اتنے نیکی کر چکا تھا، اتنا نیکی کر دیا تھا کہ اس کے 365 نیکیوں کے رجسٹر بھر گئے تھے، یہاں تک کہ ایک رجسٹر کا وہ عالم ہے کہ انسان کی نظر جتنی لمبائی تک جاتی ہے ایک رجسٹر کا عالم ہوگا۔ 365 نیکیوں کے رجسٹر بھر گئے تھے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اے اللہ میں تیرے فضل و کرم کے بدلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ اپنی نیکیوں کے بدلے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے گا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں اسے لے آؤ۔ فرشتے لے کر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اس کے ایک آنکھ کو نکال لو۔ فرشتے اس کے ایک آنکھ کو نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ایک آنکھ کو ایک پلڑے پر ترازو کے رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر اس کے 365 سال کی عبادت کو رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ جب فرشتے رکھتے ہیں تو وہ آنکھ کا پلڑا نیچے ہی رہ جاتا ہے۔ تب اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے تو نے تیرے 365 سال کے نیکیوں کے بدلے میرے ایک آنکھ کی نعمتوں سے نہیں چکا پایا، تو نے پورے 365 سال میں 365 نیکیوں کے رجسٹر بھر گئے تھے، تو میرے ایک آنکھ کی نعمت کا بدلہ نہیں چکا پایا، پوری باڈی کا کیسے چکاتا؟ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ ہم جتنی بھی توبہ استغفار کر لے کم ہے، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا
करता था तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता था। यहाँ तक कि हमें पता है उन्हें बशारत दी जा चुकी थी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नती हो, फिर भी उनके बारे में हदीस मुबारक है कि वल्लाहि इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमिल अक्सर मिन 70 मर्रा। ये अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में लगभग 70 से 99 मरतबा तौबा इस्तिगफार करते थे। जिसको बख्शिश की बशारत मिल जा चुकी हो, जन्नत की बशारत मिल जा चुकी हो, वो दिन में 99 100 मरतबा तौबा करता है। हमें और आपको और भी ज्यादा करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह की नेमतों से यानी अपनी नेमतों से नाफरमा बरदार मत बना। ऐ अल्लाह हम तेरे नेमतों को चाहने वाले हैं। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि तुम्हें अपना फरमा बरदार